أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 146۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ آیت نمبر 146 اور آیت نمبر 147، اس کا ہم نے ترجمہ اور تشریح پڑھنی ہے آج انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے دی کتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یعرفونہ، وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں، کما، جیسے، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، یعنی جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اپنے اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں، پیغمبر آخر الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح اپنے بیٹوں کی پہچان میں انہیں کسی قسم کی رکاوٹ حائل نہیں ہے، اسی طرح اس نبی کی پہچان بھی یہ واضح طور پر کر چکے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور وَإِنَّ، اور بے شک، فریقم، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ سچی بات کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں، وہ اس نبی کو وہ برحق جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس کو چھپاتے ہیں، صرف اور صرف ضد اور عناد کی وجہ سے۔ ضد کس بات کی تھی کہ نبی ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آیا، تو اس وجہ سے یہ اس نبی کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے تھے۔ الحق، اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ، یہ حق ہے، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے، فلا تکونن، تو پس آپ نہ ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں۔ جیسے یہ لوگ اس کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ بھئی یہ نبی کیسا نبی ہے اور ان کا قبلہ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، تو اس طرح اس میں کچھ لوگ تو یقین جو تھے، جن کا یقین کامل تھا، تو انہوں نے تو اس بات کو مان لیا، تو جن لوگوں کا یقین کامل نہیں تھا، منافق تھے، تو وہ ہر طرح طرح کے شک ان کے دل میں جو ہے اٹھنے لگے، اور وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ نے بھی شک نہیں کرنا، اس میں ہرگز شک کرنے والوں میں آپ نے شمار نہیں ہونا، بلکہ یہ جو قبلہ چینج ہوا ہے، تبدیل ہوا ہے، یعنی پہلے بیت اللہ، پھر بیت المقدس، اور پھر بیت اللہ شریف، تو یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت رسول پہچاننے کی تشبیہ اپنے بیٹوں کی پہچان کے ساتھ دی گئی ہے، کہ یہ لوگ جس طرح اپنے بیٹوں کو پوری طرح پہچانتے ہیں اور اس کی پہچان میں کسی قسم کا شبہ اور اشتباہ نہیں ہوتا، اسی طرح تورات اور انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ کی واضح علامات اور نشانات کا ذکر آیا ہے، اس کے ذریعے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقینی طور پر جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، مگر ان کا جو انکار ہے وہ محض عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے۔ یہاں پر یہ قابل نظر بات یہ ہے کہ پوری طرح پہچاننے کے لیے یہاں پر بیٹوں کی مثال دی ہے، کہ یہ پہچانتے ہیں اس طرح جس طرح کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی ماں باپ کی پہچان، ماں باپ کی مثال نہیں دی، کس کی مثال دی ہے؟ بیٹوں کی۔ حالانکہ آدمی اپنے ماں باپ کو بھی عادتاً خوب پہچانتا ہے، لیکن بیٹوں کی مثال اس وجہ سے دی کہ ماں باپ کی پہچان کی نسبت بہت زیادہ ہے، یعنی بیٹوں کی پہچان جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کی پہچان کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنے بیٹوں کو ابتدائی پیدائش سے اپنے ہاتھوں میں پالتا ہے، اس کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو ماں باپ کی نظر سے اوجھل رہا ہو، بخلاف ماں باپ کے کہ ان کے اعضائے مستورہ پر اولاد کی کبھی نظر نہیں ہوتی۔ اس لیے یہاں پر ماں باپ کی پہچان نہیں فرمائی، بلکہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ اس بیان سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہاں بیٹوں کو بیٹا ہونے کی حیثیت سے پہچاننا مراد نہیں، کیونکہ اس کی نسبت تو انسان پر مشتبہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ بیوی نے کوئی خیانت کی ہو اور یہ بیٹا اس کا اپنا نہ ہو، بلکہ مراد ان کی شکل اور صورت وغیرہ کو پہچاننا ہے، کہ بیٹا فی الواقعہ اپنا ہو یا نہ ہو، مگر جس کو بحیثیت بیٹے کے انسان پالتا ہے تو اس کی شکل و صورت میں پہچاننے میں کبھی اس کو اشتباہ نہیں ہوتا، کبھی کسی قسم کا اس کو شک نہیں ہوتا۔
تو اسی لیے فرمایا یہاں پر کہ یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت اور آپ کی نشانیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں جو انہوں نے پڑھی ہیں، تو ان نشانیوں کو دیکھ کر تو ان کی پہچان جو ہے وہ بالکل یقینی ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس بات کو جھٹلایا۔ وما علینا الا البلاغ۔